بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے چوتھے اور آخری نائب زمانہ غیبت صغرا میں علی بن محمد السمری ہیں۔ علی نام ہے، محمد کے بیٹے ہیں، السمری قبیلہ ہے۔ السمری بھی پڑھا گیا ہے، السیمری بھی پڑھا گیا ہے۔ الشیخ ابو الحسن علی بن محمد السمری صاحب عزت ہیں، صاحب ایمان ہیں، صاحب تقوی ہیں۔ ان کی عزت و شرافت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس زمانے میں موجود علماء کے ہوتے ہوئے، متقی لوگوں کے ہوتے ہوئے، عابد و زاہد لوگوں کے ہوتے ہوئے، امام علیہ السلام نے اگر کسی کو نیابت کے لیے منتخب فرمایا تو وہ علی بن محمد السمری تھے۔ امام علیہ السلام اور مومنین کے درمیان اگر کسی نے واسطہ کا کام کیا ہے تو وہ علی بن محمد السمری ہیں۔ امام علیہ السلام کا پیغام مومنین تک پہنچاتے ہیں، مومنین کے پیغام امام علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں۔ ان کی مدت نیابت بہت ہی کم ہے، 3 سال اور چند دن انہوں نے امام علیہ السلام کے پیغامات کو مومنین تک پہنچایا اور مومنین کے پیغامات امام علیہ السلام تک پہنچائے۔ اور یہ بہت بڑی فضیلت ہوتی ہے جو لوگ اپنے آباء و اجداد کے لیے بیان کرتے ہیں۔ یہ جھوٹی سچی فضیلت لوگ اپنے آباء و اجداد کے لیے بیان کر دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنی موت سے پہلے ایسی گفتگو کی کہ جس سے ظاہر یہی ہوتا تھا کہ وہ علم رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، ہم مرنے والے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بات سچی ہو یا نہ ہو، لیکن امام علیہ السلام کے ان نائب کے بارے میں یہ بات کنفرم ہے، یہ بات سچی ہے کہ امام علیہ السلام نے انہیں ان کی موت سے پہلے آگاہ کر دیا تھا۔ نہ فقط یہ کہ علی بن محمد السمری کو اپنی موت سے پہلے اپنی موت کا علم ہو گیا تھا، بلکہ امام علیہ السلام کے جو دیگر نواب ہیں انہیں بھی اپنی موت سے پہلے موت کا علم ہو گیا تھا۔ اور یہ بہت بڑی عزت ہوتی ہے، یہ بہت بڑی شرافت ہوتی ہے، یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے کہ انسان اپنی موت سے پہلے اپنی موت کا عالم ہو جائے، اسے پتہ چل جائے کہ مجھے فلاں دن فلاں گھڑی میں جانا ہے۔ امام علیہ السلام کی طرف سے خط کچھ اس طرح سے آیا، ناحیت مقدسہ کی طرف سے خط کچھ اس طرح کا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی ابن محمد السمری اعظم اللہ اجر اخوانک فیک فانک میت ما بینک وبین 6 ایام۔ امام علیہ السلام کا خط تھا کہ اے علی بن محمد السمری، اللہ تیرے بھائیوں کے اس غم میں اور اس کے اجر میں اضافہ فرمائے، پس تو 6 دن کے اندر اندر اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ امام علیہ السلام کی نصیحت تھی کہ اپنے امور کو اکٹھا کر لو، اپنے معاملات کو سمیٹ لو، پس اب کے بعد کوئی اور نائب خاص نہیں ہوگا۔ آج سے غیبت تامہ کا آغاز ہو رہا ہے، غیبت کبریٰ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب ظہور ہوگا تو اللہ کی اجازت کے ساتھ ظہور ہوگا۔ اب تب ظہور ہوگا کہ جب لوگوں کے دل سخت ہو چکے ہوں گے، تب ظہور ہوگا کہ جب زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اور اس دوران اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نے امام علیہ السلام کو دیکھا ہے، اور سفیانی کے خروج سے پہلے، آسمان سے آنے والی ندا سے پہلے یہ دعویٰ کرتا ہوگا کہ میں نے امام علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا۔ امام علیہ السلام کے خط کا اختتامیہ تھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ منصب تھا، یہ عزت تھی ابو الحسن علی بن محمد السمری کی کہ امام علیہ السلام کی نیابت انہیں حاصل ہوئی۔ اور ان کی قبر مطہر بھی بغداد میں ہی ہے، شیخ کلینی علیہ الرحمہ کے قبر کے قریب۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہم سب کو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے آوان و انصار میں سے شمار فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوضہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔